بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان کے عنوان سے عباد الرحمن کی صفات پر آج ہماری تیسری نشست ہے. آپ دیکھ رہے ہیں القائم ٹی وی نیٹ ورک. ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ دو پروگرامز میں یہ پیش کر چکے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی صفات جو کہ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات کے عنوان سے جو پیش کی گئی ہیں وہ کون کون سی صفات ہیں. آج ہم مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اس آیت کے اندر دو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں اور تیسرا حکم ہے ولا یزنون. یہ تین پیغامات جو تین صفات ہیں رحمان کے بندوں کی وہ اس آیت کے اندر پیش کی جا رہی ہیں. پہلی جو صفت ہے وہ ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے استدعا یا طلب دعا نہیں کرتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری بحثیں ہیں، بہت ساری گفتگویں ہیں. ظاہر ہے اگر شیعان حیدر کرار سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ علی مدد کیوں کہتے ہیں، یا شیعان حیدر کرار سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ ائمہ علیہ السلام سے کیوں مانگتے ہیں، یا آپ زیارت قبور کے لیے کیوں جاتے ہیں، تو اس پر ہمارے پاس ادلہ ہے. کیونکہ خداوند متعال کے یہ احکامات ہیں ہمارے پاس کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو، اور وسیلہ یہی چاردہ معصومین علیہ السلام کی ہستیاں ہیں اور وہ بزرگان دین ہیں یا اولیاء خدا ہیں کہ جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ان کے ذریعے خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں، تو پھر یہ کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہے. دوسرا جو مسئلہ یا دوسری جو صفت اس آیت کے اندر پیش کی گئی ہے کہ جس کی طرف میں ناظرین کی خاص توجہ چاہوں گا وہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یعنی رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی نفس محترمہ کا قتل نہیں کرتے ہیں مگر جس کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ ہو. یعنی کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہے بندہ مومن کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت واجب ہے، تو جب واجب ہے تو اس کو قتل کرنا خداوند متعال کے نزدیک نگاہ خداوندی میں حرام ہے. پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، اگر کسی کے رخسار پہ تماچا مار دیا جائے تو اس کی دیت دینی پڑتی ہے. اگر کسی کے دانت توڑ دیے جائیں تو اس کے بدلے میں قصاص دیا جاتا ہے. آپ قصاص طلب کرتے ہوئے اس کے بھی دانت توڑ سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے السن بالسن العین بالعین الاذن بالاذن، کہ کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں آپ کا بھی کان کاٹا جائے گا. ناظرین کرام بخوبی واقف بھی ہیں، ماہ مبارک رمضان کی آخری شبیں ہیں اور آپ 21 رمضان کو مصاحب میں بھی سن کر آئے ہوں گے کہ مولا کائنات نے امام حسن سے کہا کہ ابن ملجم کے سر پہ تلوار تب مارنا جب میں شہید ہو جاؤں، اور اگر میں زندہ رہا تو میں ابن ملجم کا خود ہی مستقبل دیکھ لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر ابن ملجم کے سر پہ ویسی ہی تلوار اتنی ہی طاقت کے ساتھ مارنا جتنی اس نے میرے سر پہ ضربت لگائی تھی. تو یہ ہے قصاص لینا. ٹھیک ہے، تو اب خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جو حق کے علاوہ نفس محترمہ کا قتل نہیں کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ دیکھیے میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو سڑک پہ موبائل اسنیچر کو پکڑ لیا، موبائل چھینتے ہوئے کسی چور ڈاکو کو آپ نے پکڑ لیا اور آپ کے ہاتھ میں آ گیا وہ، تو آپ اس پر سارے کے سارے وہ ماضی میں جو آپ پر ظلم ہوئے اس کا سارا خمیازہ اسی بیچارے ایک ڈاکو سے آپ لے لیں گے، جبکہ آپ کو اس کو ٹچ کرنا یا اس کو قتل کرنا یا اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں دے دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قانون آپ کو ہاتھ میں لینے کی اجازت خداوند متعال نے نہیں دی ہے. اگر سب نے مل کر اس ایک چور ڈاکو کو قتل کر ڈالا تو سب کے اوپر عذاب ہے. یہ جو نوجوان ظاہر ہے اگرچہ کہ یہ کام غلط ہوا ہے، غلط کے سنمان سے کہ چور نے کسی کا موبائل چھین کے کسی کا موبائل اسنیچ کر کے لے گیا. ٹھیک ہے، چور نے غلطی کی تو اس کے بدلے میں اگر آپ نے چور کو پکڑ لیا تو آپ یہ غلطی نہ کریں کہ چور کو اسی طریقے کی سزا دیں جو چور خود چاہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو قتل کیا جائے. لیکن آپ نہیں قتل کریں گے، بلکہ کون قتل کرے گا؟ وہی قانون نافذ کرنے والے ادارے. تو حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ حق کے ساتھ قتل یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے ورثہ
اس قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے لیں گے؟ خود ہی قتل کر دیں گے جا کے؟ جی نہیں، یہ بات حاکم شرع کے پاس جائے گی اور پھر حاکم شرع یہ فیصلہ کر کے بتائے گا کہ کیا ان کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے گی یا وہ معافی طلب کر رہا ہے۔ اس کی بہت ساری شرائط ہیں۔ تو قتل انسان خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرے گا، اگر حرام نہیں ہو یا حلال ہو قتل کرنا قصاص کے عنوان سے، تب بھی خداوند متعال نے اس کی بہت ساری شرائط کتابوں میں بیان کی ہیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے، اگلی جو صفت ہے جو عباد الرحمن کی صفات کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، وہ ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی پہلا مسئلہ بیان کیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، دوسری صفت بیان کی کہ جو قتل نفس محترمہ کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، اور تیسری صفت جو خداوند متعال بیان کر رہا ہے وہ ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں زنا کا ایک وہ مفہوم کہ جو زنا کا مفہوم ہے وہ تو ذہن میں ہے ہی، البتہ ماہ مبارک رمضان ہے تو اس عنوان سے پیش کر رہا ہوں کہ زنا صرف وہ زنا نہیں ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے۔ زنا آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ یعنی آنکھ سے حرام دیکھنا یہ آنکھ کا زنا، کان سے حرام سننا، وہ کان میں ہینڈ فری لگا کے گانا سننا وغیرہ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کہ یہ کان کا زنا ہو گیا۔ ہاتھ کا زنا یعنی انسان جو ہے وہ کسی پر ظلم کرے، پاؤں کا زنا کسی حرام جگہ پہ چل کے چلا جائے۔ کا زبان کا تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ زبان کو ماہ مبارک رمضان میں روزے میں بھی پوری پریکٹس آپ کی ہو گئی، اب تو آخری 2 یا 3 دن بچے ہیں، کہ زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیا جائے تو پھر یہ زبان کے زنا سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ تو خداوند متعال یہ بیان کر رہا ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آیت کو اختتام کرتے ہوئے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو بھی اس کام کو انجام دے گا وہ اپنے نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر 3 صفات خداوند متعال نے رحمان کے بندوں کی بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم رحمان کے بندوں کی مزید صفات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ابا عبداللہ، یا ابا